ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. ناظرین وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یا جو انکشافات ہو رہے ہیں, جو ڈسکلوجر کہے جا رہے ہیں, یہ سب پرانی باتیں, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی سینسیشنل مٹیریل نہیں ہے. 12-13 سال سے یہ الزامات لگ رہے ہیں لوگوں کے نالج میں, تو اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے, اس کی کیا ایڈڈ ویلیو کیا ہے, اور اس کا جواب بلال صاحب آپ دینا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزامات تو اپنی جگہ موجود تھے, اور اصل میں اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے جب نیب نے وہ سارا ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے تو اس کے جواب میں بابر اعوان صاحب نے کہا یہ تو پرانا, وہ ظاہر ہے وہ پرانا ہی ہونا تھا کیونکہ NRO تو پرانے کیسز کے بارے میں تھا نا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب زرداری صاحب نے بطور صدر مملکت اپنا عہدہ سنبھالا تو باوجود اس ساری تمام سابقہ شہرت کے اور ان الزامات کے, اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ اس یقین کے کہ زرداری صاحب ان چیزوں میں ملوث تھے اور واقعی ان کے اوپر یہ الزامات صحیح تھے, کئی لوگ یہ سمجھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑی میجارٹی زرداری صاحب کو ایک نیا سٹارٹ دینے کے لیے تیار تھی, چانس دینے کے لیے تیار تھی کہ اگر اب سے پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک طریقے کے ساتھ اگر آپ چلا لیں گے تو غالباً انہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, جو ہو گیا وہ ہو گیا چلے, کیونکہ وہ مشکوک معاملہ تھا, اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ تو آیا نہیں تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی الزامات کا سلسلہ رکا نہیں ہے. اس سے لے کے اب تک دیکھیے سندھ کے اندر, پاکستان کے اندر بارہا کئی نئے سکینڈل سرفیس ہوئے ہیں اور وہ میڈیا کے ذریعے ہوئے ہیں. لیکن ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری وجہ میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ ہمارے ملک میں جب سے حکومت آئی ہے کوئی ایسا میکنزم باقی نہیں بچا جس میں یہ جا کے فیصلہ ہو سکے کہ یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے. نیب جو ہے اس کو پیرالائز کر دیا, 60-70% لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں, وہ بیچارہ ٹھٹر کے بیٹھی ہوئی ہے, کچھ نہیں کر رہی, اور نیا کمیشن ابھی وجود میں نہیں آیا. تو پاکستان میں عملاً اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور اینٹی کرپشن کے لیے کوئی میکنزم نہیں بچا. اچھا ماروی, لیکن دیکھیں اس میں دیکھیں پریزیڈنٹ آصف زرداری کی جس طرح سے میں اگر دیکھتا ہوں کہ 3 قسم کی ان کے پاس پاورز ہیں. ایک ان کی پولیٹیکل پاور ہے بائی بینگ دا کو چیئر پرسن اور ورچولی دا چیئر پرسن آف دا پاکستان پیپلز پارٹی. دوسری ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جس میں ان کو امیونٹی حاصل ہے, ان کے پاس بہت سی پاورز ہیں. اور تیسری ان کی ایک مورل اتھارٹی جو پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے. مورل اتھارٹی میں اگر کوئی کہے کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کی بڑی مورل اتھارٹی تھی تو وہ شاید کبھی بھی نہیں تھی. ان کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ اسی طرح سے اسٹرانگ ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ کوئی بہت فرق پڑا ہے. تو کس طرح سے یہ لوگوں کا خیال ہے, جن کا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بڑے گندا کر کے بڑے کمزور ہو رہے ہیں, کیا چیز کمزور ہو رہی ہے, مورل اتھارٹی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پارٹی چیئر پرسن اور پریزیڈنٹ دونوں کیپس رکھنا کانسٹیٹیوشن میں, اس میں کوئی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈگ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے, میں نے ظفر صاحب سے پوچھا تھا, میں خاصا ایمبیرس ہوا, انہوں نے مجھے کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی اس میں یہ غلط نہیں ہے, صرف ٹریڈیشن وائز کچھ ہیں چیزیں, اور اس میں ایشو ہے کانسٹیٹیوشن, اور اس میں بعد میں بابر کو بھی آپ لے. بات یہ نہیں, بات یہ کہ نیو چانس کچھ لوگ جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ نیو چانس کچھ لوگ دینے کو تیار ہیں. میرے خیال میں کافی لوگ نیو چانس کوئی امید ہی نہیں رکھتے تھے. جیسے ایک پرسنالٹی ہے ویسے ہی وہ پرسنالٹی رہے گی. اگر پہلے ایک ایکشنز لیے گئے تھے تو آگے بھی وہی ایکشن, خاص تبدیلی نہیں ہوتی کسی کی کیریکٹر میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو میرے خیال میں کسی کو کوئی نئی توقعات نہیں تھی, صرف ایک پارٹی انہوں نے انہیرٹ کر لی تھی. کافی لوگ کہتے ہیں قبضہ کر لیا تھا, تو وہ بائی ڈیفالٹ وہ بن گئے تھے اس کے کو چیئر پرسن, اور بائی ڈیفالٹ وہ پریزیڈنٹ, اور بائی ڈیفالٹ ایک سیکنڈ لیٹ می فنش دی آرگیومنٹ. بائی ڈیفالٹ انہوں نے وہ پارٹی کا عہدہ سنبھال لیا محترمہ کی شہادت کے بعد, اور بائی ڈیزائن ناٹ ڈیفالٹ انہوں نے وہ پریزیڈنسی بھی سنبھال لی, اور بڑے ووٹوں کے ساتھ وہ آئے, ووٹوں کے ساتھ وہ ضرور آئے, لیکن کسی آئی ڈونٹ تھنک کوئی نئی تبدیلی کسی کو امید تھی. ڈیفینیٹلی یہ سارے پرانے ہی جیسے انہوں نے کہا ہیں الزامات, صرف یہ کہ اب سچویشن یوں چینج ہو گئی ہے کہ ایک شاید وہ رکی نہیں ہے, وہ پرانی عادتیں شاید رکی نہیں ہے, اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہی کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہنے کے لیے. اور دوسرا مین چیز کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک جو ہے ایسے انہوں نے کمپرومائزز کیے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر کہ لوگ شاید اب چانس نہیں دینا چاہ رہے. کچھ پاورفل لابیز اس ملک میں ہیں محیط, جو شاید اب سوچ رہی ہیں انف از انف, کیونکہ آپ نے پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ کھیلا. وہ تو ہم اکرام سہگل صاحب نے اس کے بارے میں کچھ لکھا بھی اپنے ایک پیس میں, ناٹ دی NRO, اس پہ ہم آئیں گے بابا. لیکن یہ جو ماروی کہہ رہی ہیں, جو میرا کوشچن تھا کہ 3 ڈائمینشنز ہیں پریزیڈنٹ کی اتھارٹی کی پاور کی. ایک پولیٹیکل پاور ہے ان کی ایز کو چیئر پرسن اینڈ چیئر پرسن, ورچوئل چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی. دوسری ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, اور تیسری ان کی جو مورل اتھارٹی. مورل اتھارٹی ایروڈ ہو رہی ہوگی لیکن کبھی بھی بہت زیادہ نہیں تھی. باقی دونوں پوزیشنز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ساری بحث سے. نہیں پڑتا نا, میرے خیال میں اس سے اتنا فرق نہیں پڑا. نہیں ڈاکٹر صاحب بہت بڑا فرق پڑا. سوری آپ کمپلیٹ بات تو کریں. میرے خیال میں اس وجہ سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ
یہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ پی 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 نے کچھ چیزیں مس ہینڈل کی ہیں. جب ججز کی ریسٹوریشن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کنسسٹنٹلی ایک آرگومنٹ آتا تھا کہ ججز اگر آپ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ کورٹ لے آئیں گے واپس تو وہ این آر او والا مسئلہ کھول لیں گے. ڈوگر کورٹ تو کبھی کھولے گی نہیں اس مسئلے کو. سو ایک تو ٹائمنگ اس چیز نے بھی اس کی انفلوئنس کی ہے. یہ ڈیبیٹ اگر پی 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 آ کے پہلے دن ججز کو بحال کر دیتی تو یہ تاثر نہ کریٹ ہوتا کہ انہوں نے 1.5 سال تک این آر او کو پاس کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں اور ڈر رہے ہیں. سو جب وہ چیزیں کھلیں تو پھر اب اور اس میں ٹائم بھی بڑا گزر چکا ہے. اگر 1.5 سال پہلے نئی حکومت آئی ہوتی تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لوگ بہت زیادہ دینے کے لیے تیار ہوتے, آج دینے کے لیے اتنا تیار نہیں ہے. اسٹریٹجک مسٹیک کی ہے یہ میرے خیال میں ایک بڑی غلطی ہے جس نے ٹائمنگ ڈٹرمن کی ہے اس ڈیبیٹ کی. جب 1.5 سال ہو چکا ہے, آپ کی پرفارمنس بھی نہیں ہے لوگ. اور جو دوسری بڑی بات ہے, دیکھیے ہمارے اتنے بڑے مسئلے ہیں ڈیموکریسی کے, تو لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ. ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے جو بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, اور ابھی تو بہت سنگین ہمارے مسائل ہیں, اکانومی, سیکیورٹی, پولیٹیکل. تو اس کیس میں جو ٹائمنگ ہے اس کی یہ ایسی ہے جس پیپل آر ریچنگ فار اے چینج, اور وہ چینج آپ کو پی 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 کے اندر سے نہیں نظر آ رہی. اس وجہ سے لوگ, اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ چل سکتے تھے, ایک اچھی بگننگ تھی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کولیشن بنائی آپ نے, اسے آپ لے کے آگے چلتے. بٹ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمارٹ پروف کرنے کی کوشش کی, پنجاب پی ایم ایل این کو بھی نکالنے کی کوشش کی. دے جسٹ وانٹڈ ٹو ہاگ دا ہول تھنگ. لیکن ابھی جو ساری کوشش ہو رہی ہے, لیٹس سے کہ کورٹ ایک طرف ہے نا, کورٹ میں تو جو کچھ ہو رہا ہے الگ ہے, لیکن کورٹ کے باہر بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں جن کی اپنی انٹینشنز اور آبجیکٹیوز ہیں. ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کمزور کرنے کی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہی از ہولڈنگ اے پوزیشن جو کوئی اور چاہتا نہیں ہے اس وقت. اس وقت پی ایم ایل این جو دوسری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے وہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے. ان کی پولیٹیکل فارچونز کے لیے بھی بہتر ہے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں تو آصف علی زرداری اور حکومت کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں. اس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گی. بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ سازش کا آپ حصہ بے شک نہ بنے, لیکن ایکچولی اپنا کام تو کریں نا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے اپوزیشن. آپ حکومت میں نہیں بیٹھیں, اپوزیشن تو کریں. اپوزیشن ہی نہیں کر رہے, میننگ آپ ملوث ہیں اس پورے, آپ ایکچولی ان کو سسٹین کرنے کے لیے اس سازش میں ملوث ہیں. اور یہ قسم کی سازش ہے بالکل, because it's not about democracy, it's about doing your job, it's about being opposition. آپ کو کون کہہ رہے ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز کریں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کل کو جا کے ان کو ڈی اسٹیبلائز کریں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں, اور جو ان کی مسٹیکس ہیں, جو حکومت کے مسئلے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل تو ٹھہرائیں. وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ہاتھ چھوڑیں, اور اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ہاتھ چھوڑیں تو وہ بھی اتنے ہی اس میں شریک ہیں جتنے آصف علی. جی ماروی سے میں ایگری کروں گا اس حد تک. دیکھیے بات سنیے, یہ ٹوٹل جس طرح کہ اس وقت ان کا رول ہے, جس میں وہ تقریباً ہر چیز میں یونانیمس ریزولوشن میں شریک ہو جاتے ہیں, لیجسلیشن میں شریک ہو جاتے ہیں, بجٹ میں شریک ہو جاتے ہیں, اور بار بار پھر یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں میں کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گا, میں درمیان میں آ جاؤں گا. اس پوزیشن میں اور ٹوٹل ڈی اسٹیبلائز کرنے میں, ان کو ہٹانے میں, تحریک چلانے میں, ان دونوں کے درمیان میں بہت سے مرحلے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یا اس ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں یا اس ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں. آپ درمیان میں ایک بڑے ماڈریٹ ہو کے بیلنس طریقے کے ساتھ اپنی ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں, جو میرے خیال میں اس وقت ادا نہیں کر رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کمزور ہوتے دیکھیں نواز شریف صاحب دل میں تو خوش ہو رہے ہوں گے بہت زیادہ. بالکل ہو رہے ہوں گے, اور نیچرل بات ہے ہونا, اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے انہوں نے ہی کیا, لیکن پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اس میں کیا فرق پڑا. یہ ساری جو مہم چل رہی ہے باہر, جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہوں گے, لیکن ان کو فرق تو کوئی نہیں پڑا. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فرق پڑا ہے. دیکھیے جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے تو پبلک اوپینین پولز میں 54% کی سپورٹ تھی, اپروول تھی ان کی. جی اپروول تھی, اور اب یہ گھٹ کے 17% کے قریب آ گئی ہے. دیکھیے ایک پولیٹیشین کے پاس کیا اثاثہ ہوتا ہے, اس کے پاس پبلک سپورٹ ہی تو ہوتی ہے. پبلک سپورٹ کے علاوہ ٹینک ان کے پاس نہیں ہوتے, گنیں نہیں ہوتی. وہ اگر نہ رہے تو آدمی بڑا ولنریبل ہو جاتا ہے. کیا طریقہ اختیار کرے گا ان کی یہ ولنریبلٹی, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت لوز کیا ہے پبلک اوپینین سپورٹ کے اندر. اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی بھی پولیٹیشین. اکرام سہگل صاحب نے کچھ اور بھی ایشوز اٹھائے ہیں بڑے دلچسپ, انہوں نے ریسنٹلی اپنے ایک کالم میں. ان کی طرف میں جانا چاہوں گا. اکرام صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں, بریک لے کے پھر میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. اکرام سہگل صاحب نے کچھ ایسے دلچسپ ایشوز اٹھائے ہیں اپنی ایک ریسنٹ رائٹنگ میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے ہی نہیں, ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.